بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایریز برج حمل، ایرینز آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا خوش اور خوشحال رکھے، آپ کی زندگی کو جھولی کو خوشیوں نعمتوں برکتوں سے بھر دے، آمین سم آمین۔ ایرینز اس وقت 22 جولائی کے بعد سے ایک بڑی ٹرانزیشن ہونے والی ہے، یعنی وینس محبت کا سیارہ، جسے ہم محبت، بیوٹی، لگژری، پارٹنرشپ، دولت کا سیارہ کہتے ہیں، عیش و عشرت کا سیارہ بھی کہتے ہیں، یہ اب ریٹروگریڈ کرے گا، یعنی 22 جولائی سے یہ اپنی الٹی چال شروع کر دے گا۔ وینس کو تمام 9 سیاروں میں بہت امپورٹنس حاصل ہے، اس کو سب سیاروں میں سے ایک برائٹ سیارہ کہتے ہیں، اور جب یہ ریٹروگریڈ کرتا ہے تو یہ تمام اشیاء پر، تمام چیزوں پر، ہر ایک کی زندگی پر ایک گہرا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ یہ اپنی الٹی ریورس چال شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر آپ کے بہت سے لائف ایکسپرٹس کو یہ بڑی چینجز عطا فرماتا ہے، کہیں پر آپ کو بڑی ڈراسٹک چینجز دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اس وقت وینس ایریز آپ کے 5th گھر کو متاثر کر رہا ہے، اور آپ کا 5th گھر، اس کو ہم اسپرچویلٹی کا گھر کہتے ہیں، ریپرزینٹیشن، ریلیشن شپس کی اسٹیبلٹی کا گھر کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اب آپ کی بہت سی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، جن کو آپ محسوس بھی کریں گے۔ ایریز کیونکہ آپ کا 5th ہاؤس رومانس سے متعلق ہوتا ہے، ریلیشن شپ سے متعلق ہے، اس لیے وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ریلیشن شپس میں آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، رومانٹک ریلیشن شپس میں آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے، کہیں پر اگر آپ کو کوئی امید وابستہ تھی اپنے کسی رشتے سے تو وہاں پر بھی آپ کو تھوڑی بہت مایوسی ہو سکتی ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کے اختلافات زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر اب آپ نے بہت ہی سمجھداری سے کام لینا ہے۔ کوئی بھی اس قسم کا موضوع یا جھگڑا، لڑائی جھگڑا، بحث طویل پکڑ آئے یا اس میں زیادہ شدت آ رہی ہے تو آپ نے خود کو وہاں سے دور کر لینا ہے، کیونکہ یہاں پر وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کے لیے موڈ سوئنگس کو کوپ کرنا، ان کو اپنے انڈر کرنا، ان کو انڈر کنٹرول رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر یہاں پر آپ کسی پلاننگ کرتے ہیں، کسی باہر کے ملک جانے کی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی آؤٹنگ پکنک کی پلاننگ بناتے ہیں، اس قسم کا کوئی بھی اگر کام کرتے ہیں تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا، آپ کے ریلیشن شپس، خاندان، فیملی کو تھوڑا بہت ٹائم مل سکے گا، اور آپ کے موڈ سوئنگس بھی بہتر ہو جائیں گے۔ وینس خصوصاً آپ کے موڈ پر بہت زیادہ کنٹرول کرے گا، آپ یہاں پر سیلف سینٹر ہو جائیں گے، ایگو ایشوز آپ کے رہیں گے، آپ اپنے آگے کسی کی بات نہیں سنیں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ میری بات کے خلاف کوئی دوسرا بات نہ کرے، صرف میری بات ہی سنی جائے۔ اس لیے یہ آپ کے موڈ کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے، اور وینس کی ریٹروگریشن جو آپ کے 5th ہاؤس میں ہو رہی ہے وہ آپ کے موڈ کو، آپ کے تعلقات کو اور آپ کے رویوں کو متاثر کر رہی ہے، اس لیے یہاں پر آپ نے سمجھداری سے کام لینا ہے۔ دیکھیں، جب اس قسم کی سچویشن آتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا پڑتا ہے، اور موضوع طور پر موضوع الفاظ، اچھے الفاظ استعمال کرنے ہوتے ہیں جن سے آپ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ وینس کی اس الٹی چال کی وجہ سے آپ کو کچھ فائنینشیل طور پر مایوسی ہو سکتی ہے، کچھ سیٹ بیک آ سکتا ہے، آپ کسی فضول سی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، اس لیے یہاں پر بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ پہلے سے آپ کو پریڈکٹ کر رہی ہوں، اور یہ 3 ستمبر تک آپ کے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ دوسرے دوستوں سے، کولیگ سے، کسی بھی شخص سے اگر آپ کو کوئی بڑی امید تھی اس ویک میں یا اس مہینے میں تو وہاں پر آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ رسپانسبلٹیز کو، ان کو بیلنس رکھنے میں آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کریٹیوٹی آپ کی متاثر ہوگی، اگر آپ کوئی کریٹیو کام کر رہے ہیں، پروجیکٹس کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو تھوڑی بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن یہ ٹائم 3 ستمبر تک رہے گا، اس کے بعد سے وینس اپنی چال کو دوبارہ صحیح کرنا شروع کر دے گا، تو آپ کے موڈ سوئنگز، اس تمام مشکلات جو آپ کو آ رہی ہیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں پر آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ صدقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے آٹا یا دال، خصوصاً اورنج رنگ کی دال کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ اس صدقے سے آپ کے لیے بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے لیے اسپیسیفک صدقہ ہے، صرف ایریز والوں کے لیے، وینس کی ریٹروگریشن کے لیے یہ صدقہ بہت لازمی ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے موڈ سوئنگ، کریٹیوٹی، پروفیشنل لائف میں یہ آپ کو ہیلپ کرے گا، اور آپ کے روزمرہ کے کاموں کو زیادہ متاثر نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے بس 22 جولائی کے بعد سے اپنے سیلف کانفیڈنس کو بلڈ کرنا ہے، اور بہت زیادہ اپنے آپ میں دوسروں کی پوائنٹ آف ویو کو مداخلت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات دوسروں کی سنیں اور اپنے موڈ کو اور خراب کرتے رہیں، بس یہاں پر آپ نے اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ کرنا ہے، اور خود کو آپ نے دوسروں کے لیے بہت زیادہ کھلا نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی آپ کی زندگی میں آ کر مداخلت کرتا رہے، اپنے فیصلے خود کریں، اپنے ریلیشن شپس کو سمجھتے ہیں جتنا آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا
سکتا اور نہ ہی اس کے مشورے آپ کے کام آ سکتے ہیں. اس لیے آپ نے خود سوچنا ہے، اپنے ریلیشن شپس کو ٹائم دینا ہے، اور اگر کوئی لڑائی جھگڑا چھوٹی موٹی تکرار ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا بہت ریلیکسیشن دینی ہے، اگنور کر دینا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ وینس کی ریٹروگریشن آپ کو زیادہ متاثر نہیں کرے گی. ٹورس، برج سور. ٹورینز، میری آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت سے ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی جھولی کو، آپ کی زندگی کو خوشیوں برکتوں سے بھر دے، آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد پورا فرمائے. آمین سم آمین. ٹورس، 22 جولائی کے بعد سے وینس ریٹروگریڈ کر رہا ہے. اب وینس کو ہم عیش و عشرت کا، بیوٹی کا، دولت کا، آرام کا، سکون کا، اسٹیبلٹی کا، تعلقات کا، پارٹنرشپ کا سیارہ کہتے ہیں. یہ ان تمام باتوں کو رول کرتا ہے، اور تمام 9 پلینٹس میں سے وینس کو بہت امپورٹنٹ حاصل ہے. یہ ایک برائٹ سیارہ سمجھا جاتا ہے. اس کی ریٹروگریشن تمام زوڈیک سائنس پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہے، زندگی کے معاملات کو، زندگی کے تعلقات کو، خوشیوں پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہے. وہاں پر یہ اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے، اور اگر جہاں پر آپ کے کوئی بھی تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو ان کو بھی یہ پورا کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ صلاحیت رکھتی ہے. دیکھیں، وینس اگر آپ کے سائن میں، آپ کے زائچے میں رائزنگ پوزیشن پر ہے تو پھر اس کی ریٹروگریشن آپ کی زندگی پر نیگیٹو اثر ڈالتی ہے. لیکن اگر یہ آپ کے زائچے میں، پرسنل ریڈنگ میں پہلے سے ہی ریٹروگریڈ پوزیشن پر ہے تو پھر اس کی ریٹروگریشن آپ کی کیریئر کو، آپ کی جاب کو، پروفیشنل لائف کو، فیملی لائف کو، انڈیپینڈنس کو ایک بوسٹ دیتی ہے، ایک اس میں تقویت لے کر آتی ہے. اس لیے وینس کی ریٹروگریشن تمام زندگی پر بہت اثر ڈالتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ایک اسپیسیفک رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، اور تمام چیزیں بہت کیلکولیٹڈ ہیں، میتھمیٹیکلی ڈیفائنڈ ہیں. اس لیے ان تمام چیزوں کی اتار چڑھاؤ کا اثر انسان کی زندگی پر بہت ہوتا ہے. وینس ٹورس آپ کے 4th ہاؤس میں ریٹروگریڈ کر رہا ہے. اب 4th ہاؤس آپ کا فیملی کا ہاؤس ہوتا ہے، محبت، رومانس، لو کا ہاؤس ہوتا ہے. تو یہاں پر ان تمام باتوں میں آپ کو تھوڑا بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو یہاں پر اثر مل سکتا ہے، سیٹ بیکس ہو سکتے ہیں، کوئی مایوسی ہو سکتی ہے. فیملی کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو فرسٹریشن کا سامنا کرنا پڑے گا، چیلنجز ہوں گی، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آئے گا. اگر آپ کو پرسنل اور اپنی فیملی لائف میں بیلنس رکھنے میں آپ کو دشواری ہوگی. دیکھیں، انسان کی اپنی بھی سوچیں ہوتی ہیں اور کچھ فیملی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ بعض اوقات انسان کو لیے بوجھ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں پر آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے فیملی، آپ کے لوڈ ون آپ کے لیے حق میں بہت ہی سنسیئر ہیں، اس لیے آپ کو کوئی بھی غلط فہمی یہاں پر ذہن میں پالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے جو آپ کے 4th ہاؤس میں ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے اس کو زیادہ سوچنے کی، سر پر سوار کرنے کی، سینسٹیو ہونے کی جہاں پر آپ نے بچنا ہے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. جہاں پر آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں کچھ کنفلکٹس نظر آ سکتے ہیں، آپ اپنی بات کے آگے بہت زیادہ کنسرن رہیں گے، اپنی ایک ہی چیز پر ڈٹے رہیں گے، یعنی ڈھیٹ بن جائیں گے. آپ کو یہاں پر دوسروں کی فیلنگز کی پرواہ نہیں ہوگی. اگر آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ گھریلو زندگی میں اختلافات تھے، گھر کی رینوویشن کو، گھر کو سجانے میں اختلافات تھے، پراپرٹی خریدنے کے بارے میں کوئی اختلافات تھے، تو ان کو اور بوسٹ ملے گا. یہاں پر آپ کے اختلافات اور زیادہ ہو جائیں گے. اس لیے آپ کو یہاں پر مشورہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹیپ ڈاؤن کر دیں، اپنے موڈ کو آپ تھوڑا سا نرم کر لیں، غصے کی کیفیت پر قابو پائیں. اپنے پارٹنر کی محبوب کی باتوں کی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ آپ سے جو بھی ڈیمانڈ کرے گا، جو بات بھی آپ کو کہے گا، 3 ستمبر تک آپ کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ اس کی باتوں سے غلط نتیجے اخذ کریں گے، غلط فہمیاں اپنے دل میں پالیں گے، اور اپنے رشتے کو خرابی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. جہاں پر آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنا زیادہ تر ٹائم اپنی پروفیشنل لائف میں گزاریں. جہاں پر آپ کی پروفیشنل لائف آپ کو بہت بوسٹ دینے والی ہے، کوئی منافع والا کام آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، کہیں پر کوئی آپ ایکسٹرا کام سٹارٹ کرنے والے ہیں، کہیں پر آپ نے باہر جانا تھا، وہاں کے لیے کوششیں کر رہے تھے، تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیملی میٹر سے آپ تھوڑا بہت اپنے آپ کو دور کر لیں، بہت زیادہ وہاں پر امیدیں وابستہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو 4th ہاؤس جو ہے اس میں وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کو مایوسی ہوگی. آپ ان کی بات کو سنیں گے نہیں، آپ ایسا اپنے آپ پر ہول چڑھا لیں گے کہ آپ ان کو خود سے دور کر لیں گے. اس لیے آپ کو یہی مشورہ ہے کہ 3 ستمبر تک آپ اپنے فائنینشیل ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کریں. جہاں پر آپ زیادہ توجہ دیں تو آپ کو اس سیکٹر میں بہت کامیابی ملے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ کو امیدیں وابستہ ہیں، بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو رہے ہیں فیملی ایشوز کے بارے میں، تو یہاں پر بھی آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر آپ کسی دوسرے کام میں مصروف رکھیں گے تو یہ آپ کے حق کے لیے بہتر ہے، اور آپ کی فیملی کو بھی اس سے ریلیکسیشن ہوگی، تھوڑی سی پیس مل جائے گی.
ہاؤس وائفس کے ساتھ بھی ایگو ایشوز رہیں گے، آپ کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ نے کس وقت کس سے کیا بات کہنی ہے، فیملی میٹرز آپ سے سالو نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے یہاں پر آپ کو یہی مشورہ ہے کہ 3 ستمبر تک آپ نے اپنے تمام اس قسم کے کام ڈیلے کرنے ہیں، کوئی آپ نے زیادہ چیلنجنگ قسم کا کام نہیں لینا اپنی فیملی میں، اپنے اولاد کی طرف آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے۔ وینس کی ریٹروگریشن کے دوران ایک خصوصاً صدقہ ہے جو ٹورس آ والوں کے لیے ہے، اور یہ میں بڑی ریسرچ کے بعد کیلکولیشن کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر یہ صدقہ آپ دیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں وینس کی ریٹروگریشن بہت ہی منیمل افیکٹ ڈالے گی، نہ ہونے کے برابر اس کے اثر ہوں گے۔ صدقہ یہ ہے کہ آپ نے دودھ کسی جانور کو پلا دیں، یا دودھ صدقہ دے دیں، سفید رنگ کی کھیر بنا کر صدقہ دے دیں، یا سفید رنگ کی کھیر بانٹ دیں، کچھ چاول پکا کر دے دیں۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ دینے سے وینس کی ریٹروگریشن آپ کو زیادہ متاثر نہیں کرے گی، اور آپ کے معاملات ان شاء اللہ تعالیٰ سموتھ رہیں گے۔ میرا مقصد ہمیشہ آپ کو پریڈکشن پرووائڈ کرنا ہے تاکہ آپ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی کوئی پریکاشنز اپنا لیں اور آپ کی زندگی اچھی گزرے، آپ کو کوئی میجر پرابلم سیٹ بیک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں سب کو رپلائی دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ کمنٹ کے رپلائی کا تھوڑا ویٹ کر لیا کریں اور اس کا رپلائی چیک کرتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائز آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی زندگی میں جو مسائل ہیں اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے، اور آپ پر اپنے کرم اور فضل کی بارش فرمائے، آمین سم آمین۔ جیمنائز اس ویک میں یعنی 22 جولائی سے وینس ریٹروگریڈ کر رہا ہے۔ اب وینس کی ریٹروگریشن ایسٹرولوجی میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ وینس کو ہم محبت کا، عیش و عشرت کا، بیوٹی کا، پارٹنرشپ کا، رومانس کا سیارہ کہتے ہیں۔ یہ آپ کی دولت کے ہاؤس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جو آپ کی پروفیشنل لائف ہے اس میں یہ اثر انداز ڈالتا ہے، خصوصاً فیملی لائف کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس لیے جیمنائز اب یہ ریٹروگریشن آپ کے 6th ہاؤس میں ہونے والی ہے، اور 6th ہاؤس کو ہم کمیونیکیشن کا، ٹرانسفارمیشن کا، سوشل میڈیا کا ہاؤس کہتے ہیں، یعنی یہاں پر آپ کے تعلقات متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وینس کی ریٹروگریشن آپ کے اس ہاؤس کو متاثر کرے گی، اور یہاں پر آپ کو اس سیکٹر میں چیلنجز دیکھنے کو ملیں گے۔ وینس کی ریٹروگریشن 3 ستمبر تک رہے گی۔ یہاں پر اب آپ نے ان اہم معاملات میں بہت زیادہ پریکاشنز اختیار کرنے ہیں، اور میری پریڈکشنز کو ضرور فالو کرنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو شارٹ ڈسٹینس ٹریول سے محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا سفر اختیار کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے کوئی ڈسرپشن آ سکتی ہے، کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ آپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ڈرائیونگ آپ نے احتیاط سے کرنی ہے۔ یہاں پر آپ وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے بہت سے اہم معاملات سے نظر چرائیں گے، ان پر آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے، صحیح طور پر کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے، دوسروں کو اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھا سکیں گے۔ ڈیسیژن لینے میں آپ کو وینس کی ریٹروگریشن کے دوران یعنی 3 ستمبر تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈیسیژن آپ نہیں لے سکیں گے، کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ آپ کو روزمرہ معاملات میں اپنے کولیگس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، باس افسران کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ رہے گی، بات نہیں سمجھ سکیں گے، مس کنسیپشن رہے گی، مس کمیونیکیشن رہے گی، یعنی آپ کو غلط فہمیاں زیادہ ملیں گی۔ اس وجہ سے آپ نے یہاں پر تھوڑا بہت اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے، بہت زیادہ معاملات میں یا دوسروں کے معاملات میں آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ آپ اس وقت ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے۔ وینس کی ریٹروگریشن آپ کو ڈیسیجن پاور کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہے۔ کہیں پر آپ نے پروفیشنل لائف میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے تو وہاں پر بھی آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹ، کولیگس، دوستوں کے ساتھ میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کو ریلیشن شپس برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو وعدے آپ نے کیے تھے، جو پروجیکٹ آپ سائن کرنے جا رہے تھے، وہاں پر بھی آپ کو 1 سے 2 مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ اس 3 ستمبر تک آپ جو بھی پروجیکٹ کریں گے، خصوصاً اگر آپ بولنے کی طرف، کمیونیکیشن کی طرف جائیں گے، لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو اس میں آپ کو تھوڑی بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے کوئی بھی کام آپ نے اس ویک میں 3 ستمبر تک اپنے ذمہ نہیں لینے ہیں۔ البتہ اگر آپ کو ایکسپریشن کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی ایسا معاملہ کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا پڑے، تو یہ رائٹنگ فارم میں لکھنے کی صورت میں آپ کو زیادہ فائدہ دے گا بنسبت بولنے کے۔ یعنی اگر آپ بول کر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو وہ لوگ نہیں سمجھیں گے، لکھ کر اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہاں پر سمجھانے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ مثلا اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ فائنل کرنا ہے، کسی جگہ پر سائن کرنے ہیں، تو وہاں پر آپ ای میل کے ذریعے اپنی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔
اپنے دوستوں کے ساتھ، خصوصاً اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو ریکنیکشن کا موقع بھی ملے گا، اپنے تعلقات کو آپ بہتر بنانے کا موقع یہاں پر آپ کو 3 ستمبر کے بعد سے ملے گا۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ رہیں گے، ہر بات منہ پر کہہ دیں گے، تو اس سے ان کی امیدوں پر پانی پھر سکتا ہے۔ یہاں پر اس عرصے میں تھوڑا سا آپ کو ڈپلومیٹک ہونا پڑے گا، زیادہ تر آپ نے چپ رہنا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کو بات انڈلج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے وہاں پر چپ رہ کر آبزرو کر کے ٹائم گزارنا ہے۔ مختصر یہ کہ 3 ستمبر تک وینس کی ریٹروگریشن کے دوران آپ نے بس سننا ہے، سننے کی پریکٹس کرنی ہے، کمیونیکیشن میں اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھنا ہے، محدود بات کرنی ہے، تھوڑی باتیں کرنی ہے، اپنے آپ کو کریٹیوٹی کو آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں لے کر آنا ہے۔ جو خیالات آپ سوچتے تھے ان کو پریکٹیکل کا روپ دینا، یعنی اپنے پریکٹیکل کام کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے۔ اس پیریڈ کو اگر آپ نئی اسکل سیکھنے کی طرف صرف کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ جب آپ چپ رہ کر کوئی نیا کام سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایبزارب کر رہا ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ وینس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آئے گا جس کو آپ اگنور کر دیں گے۔ تو اس قسم کا کوئی بھی معاملہ اگر آپ کی زندگی میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، تھوڑا سا پینڈنگ کر لینا ہے، زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا، اس کی طرف آپ نے سوچتے رہنا ہے، ذہن میں آپ نے تمام پلاننگ بنا لینی ہے، اور 3 ستمبر کے بعد سے آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ کہیں پروپوزل بھیجنا ہے تو آپ اس کے بارے میں استخارہ کر سکتے ہیں، دوسروں کی رائے طلب کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پروپوزل 3 ستمبر تک نہیں بھیجنا، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کر کے رشتہ بھیجنا ہے۔ اس قسم کے تمام معاملات میں جن کا تعلق اس طرح کے کاموں سے ہو تو آپ نے سوچ سمجھ کر کرنے، 3 ستمبر کے دوران بعد ہی آپ نے کوئی پریکٹیکل سٹیپ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میری یہ پریڈکشنز آپ کے لیے ہوتی ہیں تاکہ میں آپ کو اچھے برے ٹائم کی وجہ کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت بہت کیلکولیٹڈ ہے، جہاں پر تمام چیزیں ٹائم کے انڈر ایک سپین کے گرد موو کر رہی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کے لیے ٹائم کا چکر ایسا آتا ہے جس میں آپ کے لیے کوئی نیگیٹو بات آ رہی تو اس میں آپ کو ٹھہرنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے، یہاں پر آپ کو ڈیلے کا ٹھہرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان پریڈکشنز پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وینس کی ریٹروگریشن کے دوران آپ کے لیے جیمنائز خصوصاً ایک اسپیسیفک صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے آپ کے سٹارز کے موومنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے آٹے کا صدقہ یا آٹے کی روٹیاں پکا کر آپ نے غریب مستحق کو دینی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ ہے، وینس کی ریٹروگریشن کے افیکٹس کو یہ منیمل کر دے گا اور آپ کے ذات پر، پرسنالٹی پر بھی یہ پازیٹیو اثرات ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کامیاب و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ کینسر، برج سرطان، کینسیرینز آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے، آپ کی زندگی کو، جولی کو خوشیوں، نعمتوں، رحمتوں سے بھر دے، آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ کینسیرینز 22 جولائی سے وینس کی ریٹروگریشن ہونے جا رہی ہے۔ وینس تمام 9 پلانٹس میں بہت اہم سیارہ سمجھا جاتا ہے، اہم پلانٹ ہے۔ اس کو ہم محبت کا، سینسٹیوٹی کا، پارٹنرشپ کا، حسن کا، دولت کا، عیش و عشرت کا، پروفیشنل لائف کا سیارہ کہتے ہیں۔ اس میں تمام ان باتوں پر توجہ دی جاتی ہے اور یہاں پر ان تمام اسپیکٹس پر یہ پلانٹ بہت ہی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو اس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کی زندگی پر بھی اثرات آ رہے ہیں۔ یہ ریٹروگریشن 3 ستمبر تک رہے گی۔ ویسے وینس کا ریٹروگریشن 90 دن تک جاری رہتا ہے، لیکن اس میں پیک جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ 3 ستمبر تک رہے گا، جہاں پر آپ کی زندگی کے معاملات میں، پریکٹیکل لائف میں، پروفیشنل زندگی میں کافی اثرات آنے والے ہیں۔ وینس کی ریٹروگریشن کینسر آپ کے 2nd گھر میں ہونے والی ہے۔ 2nd ہاؤس آپ کی دولت کا، منی کا، فائنینسز کا ہاؤس سمجھا جاتا ہے اور یہ ان تمام باتوں کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے۔ یہاں پر وینس کی 2nd ہاؤس میں ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ اپنے پیسہ زیادہ خرچ کریں گے، شاپنگ پر زیادہ دھیان دیں گے، آپ کا زیادہ تر انٹرسٹ پیسہ خرچ کرنے کی طرف ہوگا، بچانے کی طرف نہیں ہوگا۔ جو بھی آپ کما رہے ہیں آپ کسی اچھی خاصی جگہ پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے ہاتھ میں پیسہ رکے گا نہیں۔ آپ کو اپنا بجٹ بنانے میں، اپنی پرسنل فائنینس کو، پرسنل اخراجات کو مینج کرنے میں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فیملی لائف متاثر ہوگی، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ فائنینسز اگر متاثر ہو رہے ہیں، آپ کسی چھوٹی موٹی چیزوں پر بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں پیسہ رک نہیں رہا ہے تو آپ اپنے فائنینسز کو میٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، بچوں کی طرف آپ زیادہ توجہ نہیں دے سکیں گے، جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، اولاد کے ساتھ آپ کے تعلقات میں تھوڑا بہت ڈرفٹ آ سکتا ہے، ان سے دوری ہو سکتی ہے۔
آپ کی فیملی، آپ کا پارٹنر آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا کہ فلاں چیز پر آپ زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں یا یہ انویسٹمنٹ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ ان کی بات کو سنیں گے نہیں، اوور لک کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے لیے غلط فہمیاں پالیں گے یا وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کوئی اگر آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، کوئی اہم پروجیکٹ سائن کرنا ہے، تو وہاں پر بھی آپ پوری طرح اپنی ایکٹیویٹی شو نہیں کر سکیں گے، اپنے آپ کو آپ منوا نہیں سکیں گے۔ اس لیے ان تمام حالات سے بچنے کے لیے آپ کو میں یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ نے 3 ستمبر تک اپنا پیسہ بچا کر رکھنا ہے، اس کو کسی طرح سیو کرنے کی طرف لے کر جائیں۔ اگر آپ نے کوئی اچھی چیز خریدنی ہے، زمین جائیداد خریدنی ہے، اس قسم کا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، تو 3 ستمبر تک آپ نے رکنا ہے۔ اس دوران آپ نے اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، ایکسٹرا انکم کے لیے کوئی آپ نیا پروجیکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اچھا ٹائم، آپ نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے فائنینشیل گولز کو آپ 22 جولائی سے ہی ایک ٹائم ٹیبل کا شکل دے دیں، یعنی اگر آپ ان کو مینج کرنے کے لیے اپنے پاس لکھ لیں، کسی ریٹن فارم میں اگر اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں گے، تو آپ کو بعد میں فیصلہ کرنے میں، اس کے بارے میں سوچنے میں، انیشیٹو لینے میں، فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس لیے فائنینشیل لحاظ سے آپ نے تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، رائٹنگ فارم میں، نوٹ پیڈ میں اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ ان تمام باتوں کا اثر آپ کی زندگی میں ضرور ہونے والا ہے، اور 3 ستمبر تک آپ ان معاملے میں پریشان رہیں گے۔ بہت زیادہ میٹیریل لائف پر خرچ کرنے سے آپ نے خود کو روکنا ہے، گریز کرنا ہے، شکر گزاری اپنائیں، اپنے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں آپ نے اس عرصے میں کرنا ہے، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اپنی سیلف کانفیڈنس پر توجہ دیں، آپ کیا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مور ڈیپینڈنٹ کرنے کی طرف توجہ دیں۔ میٹیریل بینک اکاؤنٹ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، بینک اکاؤنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی ہیکنگ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے پاسورڈ کو چرانے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے اکاؤنٹس کی طرف توجہ دینی ہے، کوئی بھی ایکسٹرا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کی سینسٹیو معلومات لیک ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، یہ تمام پریڈکشنز میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی اہم کام، اس قسم کا کام اگر آپ زندگی میں کرنے والے ہیں، تو آپ کے سٹارز کی پوزیشنز آپ کو اگر نہیں سپورٹ کر رہی ہیں، تو اس دوران آپ یہ کام ڈیلے کر سکتے ہیں۔ کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد اچھا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت بہت کیلکولیٹڈ ہے، ٹائم میں بہت زیادہ ایکوریسی ہے، اس لیے اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم صحیح فیصلے کر لیتے ہیں، کوئی غلط فیصلہ کرنے سے بچ جاتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے بہت ہی بھلائی اور رہنمائی اور گائیڈنس پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب کینسر آپ کے لیے وینس کی ریٹروگریشن کے دوران ایک خصوصی صدقہ ہے، جو میں بہت ہی ریسرچ کے بعد اور آپ کی ریٹروگریشن کی پوزیشن کے مطابق، ڈگریز کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں۔ 22 جولائی سے 3 ستمبر تک آپ نے شکر یا چاولوں کو مکس کر کے، شکر اور چاولوں کو مکس کر کے چونٹیوں کے آگے ڈال دیں، کیڑے مکوڑوں کے آگے ڈال دیں، اور اپنے حق کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے پرابلمز جو زندگی میں حل نہیں ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اگر آپ یہ صدقہ متواتر دیتے رہیں گے، پہلے آپ نے 10 دن روز دینا ہے، اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا گیپ کر کے دینا شروع کر دینا ہے، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی ریٹروگریشن آپ کو زیادہ متاثر نہیں کر سکے گی، آپ کی دعائیں، آپ کی خواہشات جلد پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے یہ صدقہ ضرور دینا ہے۔ لیو، برج اسد، لیوز آپ کے لیے میری ہمیشہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ پر اپنے رحم اور کرم فضل کی بارش فرما دے، آپ کی جھولی کو، زندگی کو عزتوں دولتوں سے بھر دے، آمین سم آمین۔ لیوز، اس مہینے یعنی 22 جولائی سے وینس کی ریٹروگریشن آپ کے زوڈیک سائن یعنی لیو میں ہو رہی ہے۔ وینس کو ہم محبت کا، پارٹنرشپ کا، دولت کا، عیش و عشرت کا، آرام کا، پراسپیرٹی کا، ڈیلنگ کا سیارہ کہتے ہیں، اور یہ تمام ان اسپیکٹس پر زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اب وینس کی ریٹروگریشن ہو رہی ہے، یعنی وینس اب 22 جولائی سے اپنی الٹی چال شروع کر رہا ہے، اور یہ 3 ستمبر تک اس کا پیک پوائنٹ رہے گا، جہاں پر آپ کے ڈیسیجنز پر، فیصلوں پر، پرسنل زندگی پر، خصوصاً آپ کی فیملی لائف پر، فائنینشیل ایشوز پر یہ گہرا اثر ڈالنے والا ہے۔ تو آپ نے ان پریڈکشنز کو ضرور فالو کرنا ہے، جہاں پر اگر آپ ان کے مطابق چلتے ہیں تو اس کی ریٹروگریشن کا اثر آپ پر کم ہوگا، اور زندگی میں اس کے آنے والے اثرات آپ کی زندگی میں نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اس طرح جو فیصلہ کر لیتے ہیں، جو قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر اس فیصلے کا نتیجہ آپ کو آگے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس ریٹروگریشن کے دوران آپ نے ان پریکاشنز پر ضرور عمل کرنا ہے۔
وینس کی آپ کے اپنے ہی زوڈیک سائن میں ریٹروگریشن کی وجہ سے وینس آپ کو سیلف لو کا موقع فراہم کرے گا، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو نگلیکٹ کرتے تھے، اپنی ذات کو، اپنی فزیکل اپیرنس کو، اپنی بات کرنے کے سٹائل کو، کمیونیکیشن کو، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے میں اگر آپ کو مشکلات پیش آ رہی تھی، آپ نہیں کر سکتے تھے، اپنے آپ کو بہت اگنور کرتے تھے، خود کی کسی بات کا آپ خیال نہیں کر رہے تھے، تو وینس جہاں پر آپ کو یہ اپرچونٹی فراہم کر رہا ہے اور تمام زوڈیک سائن میں وینس صرف آپ کو اس بارے میں سپورٹ کر رہا ہے، یعنی وینس کی ریٹروگریشن آپ کو اس معاملے میں بہت سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے میں کیا قدم لے رہے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو آپ کس حد تک سنوارتے ہیں، جہاں پر وینس آپ کو سیلف لو دے گا، آپ کو اپنی پرسنالٹی پر کام کرنے کا موقع دے گا، اپنی پرسنالٹی کی کشش کو آپ زیادہ کر سکیں گے، لوگوں میں آپ اپنی باتوں کو منوا سکیں گے، اس لیے ان اسپیکٹ پہ وینس کی ریٹروگریشن لیوز آپ کو بہت سپورٹ کر رہی ہے۔ یہاں پر اگر آپ انٹرویوز دینے کے لیے جاتے ہیں، ایمبیسی میں انٹرویو دیتے ہیں، کوئی امتحان دیتے ہیں، مقابلے کا امتحان دے رہے ہیں، کہیں ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کمپٹیشن انوالو ہو، تو وینس یہاں پر آپ کو نمایاں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں آپ کو 25 جولائی کے بعد سے اپنا آپ کا اظہار کرنے میں ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی فیلنگز کو بیان کرنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وینس کو ہم لو کا، محبت کا سیارہ کہتے ہیں، محبت کا دیوی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ان معاملات پر آپ کا الٹا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ میں کانفیڈنس لو محسوس کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو وینس کی وجہ سے ایک بوسٹ فراہم کیا جا رہا ہے، قدرت کی طرف سے آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنے کانفیڈنس کو دوبارہ رینیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر کی دنیا کو سمجھ سکیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا پیشن ہے، کیا ڈیزائر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ماضی کے جو تلخ تجربات آپ کو ہو چکے ہیں ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اب ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بار بار ایک غلطی اگر آپ دہرائے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کا قصور زیادہ ہے، آپ کو پلانٹر ایموشن سپورٹ بھی کرتی ہے، لیکن اگر آپ ماضی میں زیادہ قید رہتے ہیں تو اب اس قید سے باہر نکل آئیں، یہ وقت آپ کے لیے اچھا ہے، سیلف ایکسپلور کا وقت ہے، بیوٹی دیکھیں، اپنے آپ کے ارد گرد بہت اچھی وجادیں وابستہ ہیں، بہت اچھے لوگ آپ کے گرد ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ اچھا وقت گزاریں، اس کو ٹائم دیں، وہ آپ کے ٹائم کا ویسے بھی انتظار کرتا ہے۔ خود کی پہچان کے لیے آپ سمجھیں آپ ایک انڈیویجول شخصیت ہیں، اگر آپ خود کو اگنور کرتے ہیں، اپنی اپیرنس کی طرف اگنور کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں دوسروں کے سامنے۔ اگر آپ کو اپنے کانفیڈنس سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، آپ کنفیوژن کا شکار تھے، تو یہاں پر آپ کی کنفیوژن بہت حد تک دور ہوگی، آپ کو معاملات بہت حد تک کلیئر طور پر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اچھے اور برے کی تمیز آپ اچھے طور پر کر سکیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کون آپ کے حق میں بہتر ہے، کون بہتر نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی طرف جانا ہے، اسپرچولیٹی کی طرف جانا ہے، محبت کے معاملات کو ڈیل کرنے ہیں جو کافی عرصے سے نہیں ڈیل ہو سکتے تھے، رشتے ناتوں کو مضبوط بنانا ہے، کوئی غلط فہمی دور کرنی ہے، تو بہت اچھا ٹائم ہے۔ وینس جہاں پر آپ کو سپورٹ کرے، یعنی وینس کی ریٹروگریشن جہاں پر آپ کو ان معاملات میں سپورٹ کر رہی ہو، یہ تمام زوڈک سائن میں آپ ایسا سائن ہے جس میں وینس آپ کو اس نہج پر اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ اپنی تمام غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، اپنے لو افیئرس کو، پرسنل زندگی کو، اپنے پارٹنر کے ساتھ، جیون ساتھی کے ساتھ زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں، کوئی اچھا ٹائم گزارنے کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت اچھا وقت ہے، اس قسم کی غلط فہمیوں کو دور کر دیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو کنفلکٹس تھے ان کو دور کریں۔ ہاں اگر آپ سے کوئی جیلس تھا تو وہ آپ کو کلیئر طور پر سامنے نظر آ جائے گا کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، تو آپ نے ان سے دور ہو جانا ہے۔ یہاں پر آپ کو ان سے دور ہونے کا موقع ضرور پرووائڈ کر رہی ہے قدرت، یا تو آپ ان سے دور ہو جائیں گے یا وہ خود بخود آپ کی زندگی سے نکلنے والے ہیں، کوئی ایسی بات ہوگی، ایسا مرحلہ آئے گا کہ وہ خود بخود آپ کی سوچوں سے بھی دور چلے جائیں گے۔ یہاں پر آپ نے اپنی فیملی کی نیڈس کو سمجھنا ہے اور آپ نے ایک بیلنس قائم کرنا ہے کہ آپ ان سے کیا توقعات کرتے ہیں اور وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کے ان کے ساتھ کیا توقعات ہیں، ان دونوں کے درمیان آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ مسکنسیپشن سے نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ہاؤس وائف کے لیے بھی اسی طرح کے مراحل گزریں گے، کچھ باتوں کی آپ کو سمجھ میں آئے گی، وہ لوگ جو آپ کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں، آپ کے حق میں برے ہیں، وہ آپ کی طرف بالکل زندگی سے دور ہو جائیں گے یا کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اس قسم کا موقع قدرت کم پرووائڈ کرتی ہے، اس لیے آپ نے اپنا دماغ اور آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور آپ نے اب اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس شخص کو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے اور کس کو نہیں رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پر جیلسی فیکٹر بہت زیادہ آ رہا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، آپ اس بات کا شکر ادا کریں کہ ایسے لوگ، اس قسم کے ٹاکسک لوگ، ٹاکسک رویے آپ کی زندگی سے دور جانے والے ہیں۔ آپ کے سٹارز کی پوزیشن کے مطابق
وینس کی ریٹروگریشن کے لحاظ سے میں آپ کو اسپیسیفک صدقہ دے رہی ہوں. یہ صدقہ آپ کے رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرے گا. کہیں آپ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں، ہم کو رکاوٹیں ہو رہی ہیں، اس میں یہ آپ کی مدد فرمائے گا. تمام رکاوٹوں کو پروفیشنل زندگی میں کہیں پر کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدقہ ضرور دیں. یہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ پرووائڈ کرے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ آپ نے ریگولر بیسس پر دیتے رہنا ہے. آپ پیلے رنگ کی دال کا صدقہ دے سکتے ہیں، کالے چنوں کا اسپیسیفک طور پر صدقہ دے سکتے ہیں. یہ صدقہ آپ کو بہت ہی سپورٹ پرووائڈ کرے گا اور آپ کے معاملات کو بہت سموتھ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پریڈکشنز آپ کے لیے ہیں، آپ کو بتانے کے لیے کہ کون سا وقت آپ کے لیے موزوں ہے، کون سا وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. آپ ان پر ضرور عمل کیا کریں، آپ اپنی زندگی میں چینج دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین. ورگو برج سنبلا. ورگوس آپ کے لیے ہمیشہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا خیر و عافیت کے ساتھ پرسکون رکھے، آپ پر اپنے کرم رحم اور برکتوں کی بارش فرما دے. آمین ثم آمین. ورگوس 22 جولائی سے وینس ریٹروگریڈ کر رہا ہے اور وینس لیو میں ریٹروگریڈ کرے گا اور یہ 3 سپٹمبر تک اس کا اثر برقرار رہے گا. وینس کو ہم محبت کا، دولت کا، عیش و عشرت کا، پراسپیرٹی کا، ڈیلنگ کا، پارٹنرشپ کا سیارہ کہتے ہیں. یہ ان تمام امور پر آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے. وینس کی ریٹروگریشن آپ کے 7th ہاؤس میں ہو رہی ہے اور یہ آپ کے لیے میموری سے متعلق ڈیل کرنے میں کاموں کو مداخلت کرے گی. ان پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں پر آپ کو دشواریاں آ سکتی ہیں. اگر آپ کو کسی کام میں پیسہ آنا تھا، خوشی محسوس ہونی تھی، ریلیشن شپس کو برقرار رکھنے میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو یہاں پر یہ ان تمام باتوں کو بھی متاثر کرے گا. کوئی پاس کا ایسا ریلیشن شپ جس کو آپ جانا دینا چاہتے ہیں یا آپ اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کی اس کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ زیادہ ہوگی. آپ ایسا کرنے میں بہت چیلنجنگ وقت محسوس کریں گے، آپ کو بہت دشواریاں پیش آئیں گی. اس لیے یہاں پر آپ نے محتاط ہو کر رہنا ہے. کوئی بھی ماضی کا رشتہ آپ کو تنگ کر رہا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں زیادہ سینسٹیو نہیں ہونا، زیادہ سوچنا نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 3 سپتمبر تک خود کو بہت اکیلا محسوس کریں، آپ کو اپنی فیلنگز کو دوسروں کے سامنے ریپرزینٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. دیکھیں، جب کسی اسپیسیفک بندے سے، اسپیسیفک حالات سے انسان کی امیدیں پوری ہی نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اپنے آپ کو بہت ڈاؤن کر لیتا ہے، اس کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے. تو وینس کی ریٹروگریشن کے دوران ان تمام جذبات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی فیلنگز کو چھپانے میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اپنی فیلنگز یعنی ایموشنلی طور پر آپ ڈسٹرب رہیں گے، ایموشنل آپ کے جو زیادہ متاثر رہیں گے. اس وجہ سے وینس کی ریٹروگریشن آپ کے ایموشن کے ہاؤس کو ڈسٹرب کر رہی ہے، ڈیزائرز کو ڈسٹرب کر رہی ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ میں یہ اثر ڈال رہی ہے. اس لیے یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے. یہاں پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں مصروف کریں جو آرٹ سے، کریٹیوٹی سے منسلک ہو. یہاں پر آپ کو اپنے ایموشنز کو بتانے کا موقع مل سکتا ہے. اپنی بات کو ڈائری میں لکھ لیں یا کوئی آپ اس قسم کا کریٹیو کام کر لیں جس سے آپ کو لکھنے میں آپ کا کتھارسس ہوتا رہے. یعنی دیکھیں، جب انسان ایموشنل طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس کو کتھارسس کا بھی موقع ملنا چاہیے. تو یہاں پر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکتے ہیں. کوئی آپ کو اس قسم کا چیلنجز کام درپیش ہے تو آپ اس کو لکھ کر اپنی دل کی بڑھاس نکال سکتے ہیں. اس سے آپ کا ذہن ریلیکس رہے گا، ایموشنلی طور پر آپ اسٹیبل رہیں گے. یہ سب کچھ وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. 3 سپٹمبر تک اس قسم کے اثرات آپ کی زندگی پر رہیں گے. آپ کو کنفیوژن بھی رہے گی، لوگوں کے ساتھ آپ کی توقعات پوری نہیں ہوں گی. اس وجہ سے یہ تمام باتیں سٹارز کی ایک خاص قسم کی الائنمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور یہ قدرت کا ایک نظام ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جس ٹائم میں ہر بات کو ہونا ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر آ کر آپ نے کوئی ایموشنل اسٹیپ نہیں لینا، فیصلہ نہیں کرنا. رشتہ اگر آپ کا طے پا رہا ہے تو وہاں پر اگر آپ کے دل میں کوئی نیگیٹو بات آتی ہے، کوئی آپ سے اس قسم کی نیگیٹو بات کر لیتا ہے، آپ کے کان بھر سکتے ہیں، تو آپ نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دینی ہے. یہ سب کچھ جو ہے پلانٹری ایموشنز کی وجہ سے ہی ممکن ہو رہا ہے. اس لیے رشتے کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، ایک دم سے فیصلہ نہیں کرنا. 3 سپٹمبر کے بعد سے آپ کے معاملات بہت سموتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر آپ زیادہ اسپرچول رہنے کی کوشش کریں، اپنے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں، کوئی ورد کریں، وظیفہ کریں. اس سے آپ کو نیو سچویشن کو سمجھنے میں، آپ کی انٹیوشنز کو بہت آسانی رہے گی. آپ کی سکس سینس آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گی.
معاف کرنے کی عادت کو اپنائیں، فارگیو کر دیں۔ جو لوگ آپ کی زندگی میں برا کر چکے ہیں، ماضی میں آپ کے ساتھ برا سلوک کر چکے ہیں، آپ کو ہرٹ کر چکے ہیں، ان کو معاف کریں اور اب آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ وینس کی ریٹروگریشن کے دوران آپ کے راستے بہت سے کھلنے والے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کا ایموشنل کیتھارسس ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سے آپ بہت حد تک معاملات کو سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے، فیصلہ کرنے میں آپ کو بہترین نتیجہ ملے گا۔ آپ کے نروز آپ کو فیصلہ کرنے میں آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اسپرچولیٹی میں 3 ستمبر کے بعد سے بھی بہت اضافہ ہوگا، اس لیے ماضی کی باتوں کو آپ بھول جائیں، اس کو زیادہ کوریدنے کی یا اس میں زیادہ انڈلج رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قدرت آپ کو ایک فریش موقع بھی پرووائڈ کر رہی ہے، کیونکہ وینس کی ریٹروگریشن الٹی چال کے بعد سے جب یہ دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن پر آئے گا تو یہ تمام پرانی باتوں کو آپ کی زندگی سے نکال باہر پھینکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ نے خود کو مضبوط رکھنا ہے، اچھے اور برے کی تمیز رکھنی ہے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ماضی میں برا ہو چکا ہے، جہاں پروفیشنل لائف میں انٹرویوز میں آپ اسٹرگل کرتے رہے ہیں، دوبارہ آپ رینیو کریں۔ دیکھیں قدرت آپ کو جب رینیو کرنے کا ٹائم دے رہی ہے، قسمت آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، آپ کو پرانی باتیں بھلانے کا موقع فراہم کر رہی ہے، تو آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے زیادہ ڈپریس موڈ میں نہیں رکھنا ہے، اس سے آپ باہر نکلیں۔ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت اچھے فیصلے کریں گے، بہت اچھا وقت آپ کی زندگی میں ان شاء اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے۔ پروفیشنل لائف میں آگے آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی بوسٹ ملے گا، یہاں پر آپ کو کوئی نئی انرجی ملے گی۔ سیلف اویئرنیس کی طرف آپ توجہ دیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلف اویئرنیس کو آپ کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں۔ بہت سے جرنلز، بہت سے ٹاپکس اس بات پر چھپ چکے ہیں، آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہاں پر ہاؤس وائفس کے لیے بھی میں یہی مشورہ دوں گی کہ آپ ماضی کی باتوں کو، تلخ باتوں کو آپ بھول جائیں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اپنے رشتے کو دوبارہ رینیو کرنے کی طرف جائیں۔ وینس کی ریٹروگریشن کے دوران آپ کی سٹارز کی ڈگریز کے حوالے سے میں آپ کو اسپیسیفک صدقہ بتا رہی ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز اگر پانی میں بہاتے ہیں، مچھلی کو کھلاتے ہیں، مچھلی کو دانہ کھلاتے ہیں، کوئی آپ اس قسم کا کام جو پانی سے ریلیٹڈ ہو، پانی میں اگر آپ کسی قسم کی بھی کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پانی کا صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی میٹھے شربت کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گی۔ پانی آپ کو فیور کر رہا ہے، تو اگر آپ اس قسم کا صدقہ دیتے ہیں تو آپ کے بہت سے معاملات حل ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی۔ جو بہت زیادہ پرابلم آپ کی زندگی میں آپ کو تنگ کر رہی، حل نہیں ہو رہا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بھی حل کے چانسز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ لبرا، برج میزان۔ لبرا، میری آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم، صحت مند، خوش و خوشحال رکھے، آپ کی زندگی کو، جولی کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے بھر دے، آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ لبراس، اس مہینے یعنی 22 جولائی سے وینس کی ریٹروگریشن بہت امپورٹنٹ حیثیت اختیار کر رہی ہے۔ 22 جولائی کو وینس برج لیو میں ریٹروگریٹ کرے گا اور یہاں پر یہ تمام زندگی پر گہرے اثرات چھوڑے گا، آپ کی لائف پر، صحت پر، خوشیوں پر، خوشحالیوں پر، آپ کے فرینڈ سرکل پر، ذاتی زندگی پر، پروفیشنل لائف پر یہ اثرات مرتب کر رہا ہے۔ وینس کو ہم محبت کا، دولت کا، تندرستی کا، پروفیشنل لائف کا، عیش و عشرت کا، پارٹنرشپ کا سیارہ کہتے ہیں۔ یہ ان تمام امور پر زندگی پر اثرات چھوڑتا ہے۔ تو لبراز، یہاں پر وینس کی ریٹروگریشن آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہاں پر آپ کو ہمیشہ سے یہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے پہچان نہیں پاتے، لوگوں کو پہچاننے میں آپ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، ہر کسی پر بہت آسانی سے اعتماد کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر وینس کی ریٹروگریشن آپ کو یہ سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کون سے لوگوں سے دور رہیں، کن لوگوں کو اپنے پاس آنے دیں، آپ کی فرینڈ سرکل میں کون سے ایسے لوگ ہیں، سوشل سرکل میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، آپ کے خلاف ہر وقت بیک بائٹنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ آپ کو ان کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ وہ لوگ جن کی طرف آپ توجہ نہیں دیتے تھے، جن کو آپ فار گرانٹڈ لیتے تھے، وہ آپ کی زندگی میں زیادہ اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں، آپ کی زیادہ مدد کر رہے ہیں، آپ کے لیے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، آپ کے بارے میں زیادہ کنسرن ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ کو جب لوگوں کو پہچانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وینس کی ریٹروگریشن یعنی یہاں پر اب وینس الٹی چال کر ہے، تو یہاں پر وہ لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وینس آپ کا حاکم سے آ رہا ہے، تو اس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے اس کی نیگیٹیوٹیز اب آپ کی پازیٹیوٹیز میں بدل رہی ہیں۔ یہاں پر آپ کو خود کو ایکسپریس کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو دوسروں کے ساتھ جو کنیکشن مضبوط بنا رہے تھے وہ آپ کو برقرار رکھنے میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ پر لوگوں کے اچھے اور برے رویے کھل کر سامنے آ جائیں گے، کون آپ کے حق میں بہتر ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔
یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے فرینڈس کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ اس قسم کے جو سانحات ہیں وہ آپ کی زندگی میں وینس کی ریٹروگریشن کے دوران چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو ذہنی طور پر خود کو تیار رکھنا ہے۔ بہت زیادہ آپ نے دوسروں سے امیدیں وابستہ نہیں رکھنی ہیں۔ بس آپ دیکھتے جائیں کہ قدرت آپ کے سامنے کن کن لوگوں کو ایکسپوز کر رہی ہے، ان کو سمجھتے جائیں اور ان لوگوں سے خود کو دور کرتے جائیں۔ اپنی ویلیوز کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ رہنا ہے۔ آپ نے جو ویلیوز اختیار کی ہوئی ہیں، اپنی پرسنالٹی کے ڈائنامکس کو آپ نے کسی طور پر سرنڈر نہیں کرنا۔ آپ کی پرسنالٹی بہت اٹریکٹیو ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ وہاں پر آپ نے زیادہ سوچوں سے خود کو پریشان نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس قسم کا چیلنجنگ وقت جب آتا ہے، جب آپ کی امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ آپ کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک ایموشنلی طور پر دھچکا لگتا ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ آپ سوچنے بچار کرنے پڑ جاتے ہیں، آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی سیلف کیئر کی طرف توجہ دینی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے مخلص ہیں، وہ دوست جو آپ کے اچھا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، زیادہ بات چیت کریں۔ اپنا ہیلدی اور سپورٹیو ریلیشن شپ اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ آپ کا قائم ہوگا۔ وہاں پر آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملے گی، اولاد کی طرف سے آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ کے لیے زیادہ چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہاں پر آپ کو صحت کے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کی صحت کو آخر کار کیا مسئلہ ہے، کون سی ایسی آپ کو صحت کے بارے میں مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اگر آپ اس کے علاج کی طرف جاتے ہیں تو اب آپ کو اس سے چھٹکارا پانے میں بہت حد تک اچھا ٹائم ملنے والا ہے۔ یہاں پر اپرچونٹی ملے گی آپ کو لوگوں کو سمجھنے میں، اپنی صحت کو، اپنی باڈی کو سمجھنے میں، ریلیشن شپس کو دوبارہ نکھارنے میں، ریلیشن شپس کو الائن کرنے میں، اپنی اولاد کے ساتھ رشتے دوبارہ مضبوط کرنے میں۔ وہ لوگ جو آپ سے روٹ چکے ہیں، اگر آپ کے حق میں اچھے تھے تو خود بخود وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے، آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے۔ وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں، کیریئر اورینٹیڈ ہیں، انٹرویو دینا چاہتے ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی یہی پریڈکشن ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے۔ بس آپ نے حالات پر چھوڑ دینا ہے کہ آپ کے سامنے کیا کیا اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، کون سی باتیں، کون سی نیگیٹو یا کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کو فیوچر میں فائدہ نہیں دیں گے، تو آپ کو اس اسرا میں قدرت خود بخود ریویل کر دے گی کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کون سے کام آپ کے لیے بہتر ہے، کون سے لوگ کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا، پارٹنرشپ کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو انٹیوشن جس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے، وہ کھل کر آپ کے ساتھ معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسٹارز کی پوزیشن کے حوالے سے، وینس کی ریٹروگریشن ڈگری کے حوالے سے ایک اسپیسیفک صدقہ میں لبراس آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اگر آپ دیتے رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کی زندگی کے بہت سے ایسے مسئلے جو حل نہیں ہو رہے تھے، انشاءاللہ تعالی وینس کی ریٹروگریشن کے دوران ضرور حل ہوں گے۔ آپ نے چینی یا شکر لینی ہے، اس کو آٹے میں مکس کر کے کسی بھی درخت کی جڑوں میں ڈال دیں، کیڑے مکوڑے ان کو کھائیں گے۔ وہاں پر آپ نے مٹھی بھر کر یہ صدقہ اپنے درختوں کی جڑوں میں ڈالنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے، اور ایسا مسئلہ بتانا ہے جو حل نہ ہو رہا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا، اور اس قسم کی ریٹروگریشن آپ کو زیادہ نقصان بھی نہیں دے سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں۔ اسکارپیو، برج اقرب۔ اسکارپینز آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم کے سائے تلے رکھے، آپ کی زندگی کو رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں سے بھر دے۔ آمین سم آمین۔ اسکارپیوس 22 جولائی سے وینس ریٹروگریڈ کر رہا ہے۔ وینس کی ریٹروگریشن اس وقت لیو میں ہونے جا رہی ہے۔ 22 جولائی سے لے کر 3 سپٹمبر تک اس کا پیک پیریڈ رہے گا۔ یہ آپ کی لائف کو متاثر کرے گا۔ وینس کو ویسے بھی ہم محبت کا، پارٹنرشپ کا، دولت کا، عیش و عشرت کا، ریلیشن شپس کا سیارہ کہتے ہیں۔ یہ ان تمام امور پر آپ کی زندگی پر اثرات چھوڑتا ہے۔ تو اسکارپیوس وینس کی ریٹروگریشن خصوصاً آپ کے زوڈک سائن کے لیے آپ کے کیریئر کے گھر میں ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے کیریئر کو متاثر کرے گا۔ یہاں پر آپ کو اپنے پروفیشنل ریلیشن شپس کو قائم رکھنے میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی گول تھا، کسی آپ اتھارٹی سے بات کرنا چاہتے تھے، ہائر اتھارٹی سے بات کرنا چاہتے تھے، تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے۔ جہاں پر آپ کو اپنی فیلنگس کو اظہار کرنے میں، آپ کو کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں، خود کو منوانے میں آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیریئر میں آپ کے لیے کچھ دشواریاں آ رہی ہیں، اس لیے یہاں پر آپ نے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے ماضی میں کوئی ایمبیشنز تھے، کوئی آپ کے کیریئر چوائسز تھی جو آپ فالو نہیں کر سکتے تھے، تو اس دوران آپ کو موقع مل سکتا ہے کہ آپ ان کو پرسو کر سکیں۔ قدرت آپ کو ایک موقع ضرور فراہم کرے گی کہ آپ کی جو خواہشات تھیں، کوئی کیریئر کے بارے میں، پروفیشنل لائف کے بارے میں آپ زیادہ سوچتے تھے، کوئی آپ کی خواہش تھی، کوئی آپ کا ڈیزائر ڈریم تھا جو پورا نہیں کر پا رہے تھے، تو یہاں پر آپ کو موقع ملے گا، آپ اپنے ایمبیشنز کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کلیو آپ کو ضرور اس موقع پر مل سکتا ہے۔
مطلب ہے کہ یہ ریٹروگریشن آپ کو فیوچر ایمبیشنز پر بہت زیادہ ایک ریلائنس پرووائڈ کرے گی، آپ اپنے فیوچر کے بارے میں زیادہ محتاط رہیں گے۔ اب آپ کو یہاں پر کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دو باتوں کے درمیان، دو پروفیشن کے درمیان چوائس کرنا پڑ سکتی ہے۔ وہ پروفیشن جو آپ کی فیملی کی وجہ سے آپ کر رہے تھے، اس کو پرسو کرنے میں آپ مجبور تھے، یا وہ پروفیشن یا کیریئر جو آپ چاہتے تھے، جو آپ کی ڈیزائر تھی۔ ان معاملات میں اس طرح کی چوائسیز میں آپ کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اگر آپ کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کیریئر صحیح نہیں ہے، آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، اچھا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، پروفیشنل کیریئر میں کوئی آپ نیا سٹارٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ وینس کی ریٹروگریشن جہاں پر آپ کو ان معاملے میں سپورٹ کر رہی ہے جو پہلے نہیں کر رہی تھی۔ لوگوں کے درمیان اپنا امیج بنانے کے لیے آپ کو اچھا ٹائم ملے گا، یہاں پر آپ کو تھوڑی ڈیفیکلٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ خود پر کانفیڈنس برقرار رکھتے ہیں تو آپ کا امیج بہت اچھا ہو کر ابھرے گا۔ آپ کو یہاں پر اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں بیلنس میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یہاں پر پروفیشنل لائف میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا کنفیوز بھی رہیں گے اور مصروف بھی رہیں گے۔ لیکن یہ مصروفیت آپ کے حق کے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر آپ کو جو اپرچونٹی مل رہی ہے، کریٹیوٹی اپرچونٹی مل رہی ہے، سیلف ایکسپریشن کا موقع مل رہا ہے، اپنے کیریئر کو بوسٹ دینے کا موقع مل رہا ہے، یہ کیریئر کو چینج کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو آپ نے یہ اپرچونٹی ضرور اویل کرنی ہے۔ اپنے کیریئر پر، گولز پر آپ زیادہ توجہ دیں۔ اگر آپ کی ویلیوز آپ کے کیریئر کے ساتھ میچ کر جاتی ہیں، الائن کر جاتی ہیں، تو یہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دیں گی۔ دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، کمیونیکیشن کرنے میں آپ بہت اچھے ہیں، بہت تیز ہیں، آپ چپ رہ کر بھی اپنی بات کو دوسروں کے سامنے ریپرزینٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی آپ کا ایسا اور ہے، پرسنالٹی اور ہے کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جو کام آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ایکشن سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ نے اپنی اس عادت سے، اپنی اس پازیٹیو پوائنٹ سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ جو چیلنجز میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ ان سے 3 ستمبر تک ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے پرسنالٹی کی وجہ سے نکل جائیں گے۔ اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے سیلف کیئر کی طرف آپ ٹائم دیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ اپنی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ آپ نے بیلنس رکھنی ہے، کیونکہ جہاں پر بھی آپ نے کوئی چوک کی، کوئی آپ سے غلطی ہو گئی، تو آپ کے لیے زیادہ پریشانی، چیلنجنگ انوائرمنٹ پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے آپ یہ پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ خود کا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ دیکھیں ٹائم ٹیبل بنانے سے آپ بہت زیادہ باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں نہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ کاپی پینسل لے کر بیٹھ کر لکھنا شروع کر دیں، ٹائم ٹیبل اپنے ذہن میں ٹائم ٹیبل بنائے کہ میں نے یہ ٹائم اس طرح کرنا ہے، یہ ٹائم اس طرح فلاں اویل کرنا ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ یہ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، یہ آپ کو وینس کی ریٹروگریشن آپ کو ان معاملات میں بہت سپورٹ کر رہی ہے۔ ایگو ایشوز کو آپ نے سائڈ پر رکھنا ہے۔ کسی بھی کام میں اگر آپ کامیابی حاصل ہوتی تو اس کا پرائڈ اپنے سر پر آپ نے نہیں چڑھانا ہے، غرور و تکبر سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی وجہ سے اگر آپ کو زندگی میں چیلنجز آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، پریکاشنز بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان سے نکلنے کا میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا، تو میری پریڈکشنز پر اگر آپ جتنا عمل کرتے ہیں تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا۔ وقت کی ایک خاص رفتار ہوتی ہے، یہ تمام لوگوں کو اپرچونٹی فراہم کرتا ہے، ایک بڑی اسپیسیفک اماؤنٹ میں، ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کو ٹائم بتاتی ہوں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان تمام باتوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو وقت کا ایک خاص ردم ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اسپیسیفک باتوں سے، کاموں سے بچنا ہوتا ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو وینس کی ریٹروگریشن کے حوالے سے، آپ کے سٹارز کی ڈگری کے حوالے سے ایک اسپیسیفک صدقہ بتا رہی ہوں۔ صدقہ یہ ہے کہ کوئی بھی موسم کا پھل، جیسے آم، خوبانی، آڑو، پھلوں کا آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ جتنا پھل کا صدقہ دیں گے، غریب مستحق کو دیں گے، تو آپ کے لیے بہت سے راستے کھولیں گے۔ جو آپ کی زندگی میں مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے ضرور حل ہونے کی طرف جائیں گے۔ آپ صدقہ ریگولر بیسس پر دیتے رہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چینجز آپ کی زندگی میں آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ سیجیٹیرینس آپ کے لیے میری ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم، ہنستا مسکراتا، اپنے فضل اور کرم کی بارش کے سائے تلے رکھے، آپ کی زندگی میں وہ تمام خوشیاں لے کر آئے جن کی آپ کو خواہش ہے، آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیجیٹیریس 22 جولائی سے وینس کی ریٹروگریشن برج لیو میں ہونے والی ہے۔ یہ ریٹروگریشن بہت امپورٹنٹ ہے، ہر ڈگری سے آپ کی زوڈیک سائن کو یہ متاثر کر رہی ہے۔ یہاں پر وینس کو ہم محبت کا، عزت کا، اسپرچویلٹی کا، پروفیشنل لائف کا، عیش و عشرت کا، دولت کا سیارہ کہتے ہیں، بیوٹی کا سیارہ کہتے ہیں۔ اس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے آپ کی زندگی پر اثرات آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بڑا پلان کیا ہوا تھا، اپنے
کیریئر کے حوالے سے، پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی بڑی سوچ سوچی ہوئی تھی، آپ کا بہت بڑا ڈیزائر تھا، تو اس کو پورا کرنے میں آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سفر کے معاملات میں آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اپنی پسند کی جگہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے لیے چیلنجز آ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کی کسی اہم کام میں کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ آپ کے راستے میں آ سکتی ہے، جہاں پر آپ کو اس وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے ریلیجن کے حوالے سے، آپ کو اپنے اسپریچولیٹی کے حوالے سے کوئی ایسے خواب آ سکتے ہیں جو آپ دیکھنا نہ چاہتے ہو، یعنی آپ کے لیے یہ ٹائم کچھ رکاوٹ کا ٹائم آ رہا ہے، جہاں پر آپ کو آپ کمیونیکیٹ کرنے میں، سفر کرنے میں، اپنے کیریئر کو پرسو کرنے میں، کیریئر کو اہم پروجیکٹ کرنے میں کچھ تھوڑا بہت چیلنجز یا رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں، اپنے بلیفز آئیڈیاز کو آپ ریپرزینٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کمیونیکیشن میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کوئی لانگ ڈسٹینس ٹریول کا پروگرام اگر آپ نے بنایا ہوا تھا، ایجوکیشنل پرپس میں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، کوئی اسکالرشپ کا دھیان تھا، تو اس میں بھی تھوڑی بہت رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن یہ 3 سپٹمبر تک رہے گی۔ یہ وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ وینس پہلے آپ کو ان معاملات میں سپورٹ کر رہا تھا، لیکن اب 22 جولائی کے بعد سے کیونکہ یہ ریٹروگریڈ کر رہا ہے، اپنی الٹی چال سٹارٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے جہاں پر آپ کو ڈسرپشن آ سکتی ہیں، چیلنجز آ سکتے ہیں، آپ کی امیدیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 3 سپٹمبر تک رہے گا۔ اس کے بعد سے یہ جب دوبارہ اپنی نارمل پوزیشن پر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پر ان دنوں میں آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ سائن نہیں کرنا، بڑی جگہ پر اگر آپ اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں تو اس عرصے میں 3 سپٹمبر تک تھوڑا آپ رک جائیں۔ کسی پروفیسر کو آپ نے انیشیٹو بھیجنا ہے، پروپوزل بھیجنا ہے، تو 3 سپٹمبر کے بعد آپ نے بھیجنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ رسک لینے سے بھی انسان کی ویلیو بڑھتی ہے۔ اگر آپ رسک لیتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس میں ہمیشہ ناکام ہی ہوں گے۔ رسک لینے سے آپ کی ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو اچھے برے کی زیادہ اچھے طریقے سے تمیز ہوتی ہے، آپ بہتر طور سے انوائرمنٹ کو سمجھ سکتے ہیں، آگے فیوچر میں آپ کو اپنے گولز کی ڈیفینیشن میں زیادہ آسانی ہو سکتی ہے، کیونکہ رسک انسان کو میچور بناتا ہے، اس کو فیصلوں میں نکھار لے کر آتا ہے۔ اس لیے جہاں پر اگر کوئی رسک آ رہا ہے تو آپ اس رسک کو لے لیں، اس سے آپ کو کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ کے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوگا، کیونکہ وینس یہاں پر آپ کی ایکسپیرینس لائف میں اضافہ کر رہا ہے، یہاں پر آپ کے ذائچے میں آ رہا ہے کہ اگر آپ اس قسم کا کوئی بھی اسٹیپ لیتے ہیں تو آپ کو لائف چینجنگ طور پر ایک ایکسپیرینس حاصل ہوگا جو بعد میں زندگی میں آپ کی بہت مدد بھی کرنے والا ہے۔ جہاں پر آپ نے اپنے دل اور دماغ کو کھلا رکھنا ہے، اگر آپ کو کوئی نالج ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، نئی اسکلس سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، آن لائن کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی، کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ضرور آپ کو ملے گی۔ لانگ ڈسٹینس سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، شارٹ ڈسٹینس آن لائن کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ بزنس کے معاملات میں اگر آپ نے کوئی لمبا سفر کرنا ہے، کوئی آپ نے ڈیل کرنی ہے، کسی سے کوئی کمٹمنٹ کرنی ہے، کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو 3 جولائی تک آپ نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا۔ وینس کی ریٹروگریشن آپ کو نقصان دے سکتی، چیلنجز دے سکتی ہے، رکاوٹیں لا سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو روحانی طور پر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کی باڈی ہیوی ہو سکتی ہے، آپ کے دماغ میں نیگیٹو خیالات زیادہ آ سکتے ہیں، نماز سے آپ دور ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے باجماعت نماز پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں جب اس قسم کی سچویشن زندگی میں آتی ہے، اسپرچولیٹی طور پر انسان ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ اللہ سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کیا کریں، اس قسم کی سچویشن سے لڑا کریں، کیونکہ جب آپ لڑتے ہیں تو پازیٹیو جو اثرات ہوتے ہیں، پازیٹیو ریز ہوتی ہیں، تو وہ بھی زیادہ حرکت میں آتی ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ اس لیے اس قسم کی میں آپ کو اسپیسیفک طور پر اسپرچولیٹی کے حوالے سے بتا رہی ہوں، روحانی طور پر اگر آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے نیگیٹیوٹی سے لڑنا ہے، اپنے اللہ سے دور نہیں ہونا۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے میں دل نہیں کر رہا ہے تو آپ نے وہاں پر نماز پڑھنے کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے اپنے خوشو خضوع سے نماز پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ نیگیٹیوٹی کیسے آپ کی زندگی سے دور جاتی ہے۔ یہ اسٹارز کی نیگیٹیوٹی کو بڑھانے کا ایک بہت ہی آزمودہ طریقہ ہے، ایک ٹرک ہے، ایک سیکرٹ ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ میں سے کسی بھی سیجیٹیریس کی زندگی میں، تو آپ نے زیادہ خوشو خضوع سے زیادہ انڈلج ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ کوئی بھی آپ کو خیال اس قسم کا آ رہا ہے، غلط خیال آ رہا ہے نماز پڑھنے کے دوران، یا آپ کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے، تو آپ نے پوری قوت کے ساتھ اس سے لڑنا ہے، دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جہاں پر کتنی مدد کرتا ہے اور آپ کے کتنے کتنے مسئلے جہاں پر حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
یہ میری پریڈکشنز آپ کے ذائچے آپ کی ریڈنگس کے مطابق ہوتی ہیں. میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ یہ ٹائم آپ کے لیے اچھا ہے, یہ ٹائم آپ کے لیے موزوں نہیں ہے. اس ٹائم پر آپ کیا حکمت عملی اپنا کر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, کیا سیکرٹس ہیں جو آپ اپنا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ایک وقت کی خاص رفتار سے تمام فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ہے. یہاں پر وقت ایک خاص قسم کا آپ کو قدرت موقع فراہم کرتی رہتی ہے, تو آپ اسے ضرور فائدہ اٹھایا کریں. یہاں پر آپ کے اسٹارز کی موومنٹ کے حوالے سے, وینس کی ریٹروگریشن کے حوالے سے ایک بڑا اہم صدقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آپ نے سفید دال, سفید چنے, یلو دال کا صدقہ دینا ہے, یا وہ غریب مستحق کو دے سکتے ہیں, پکا کر دے سکتے ہیں, کسی بھی فارم میں اگر آپ یہ صدقہ دیتے ہیں تو آپ دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں کتنے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. خصوصاً اگر آپ سفید چنوں کا صدقہ دیتے ہیں تو اس عرصے میں وینس کی ریٹروگریشن آپ کو زیادہ متاثر نہیں کرے گی. آپ نے یہ صدقہ 3 سپٹمبر تک ریگولر بیسس پر دیتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے کام آپ کے سموتھ ہو جائیں گے. کوئی پرابلم اگر آپ کو اپنی زندگی میں ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں, سب کو جواب دیتی ہوں. جواب کا انتظار کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین. کیپریکارن برج جدی. کیپریکارنز, میری آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کرم و فضل اور عزتوں برکتوں کے سائے تلے رکھے, آپ کی زندگی کو خوشی خوشحالیوں سے بھر دے, آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد پورا فرمائے. آمین ثم آمین. کیپریکارنز, 22 جولائی سے وینس ریٹروگریڈ کر رہا ہے. یہ ریٹروگریشن برج لیو میں ہو رہی ہے اور یہ زندگی کی تمام اسپیکٹس پر گہرا اثر ڈال رہی ہے. وینس کو ہم محبت کا, اسپریچویلٹی کا, پارٹنرشپ کا, عیش و عشرت کا, دولت کا, بیوٹی کا سیارہ بھی کہتے ہیں, اور یہ ان تمام امور پر آپ کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں. اب وینس کی ریٹروگریشن 22 جولائی سے سٹارٹ ہوگی اور 3 سپٹمبر تک اس کا پیک پوائنٹ رہے گا. یہ آپ کے بہت سے معاملات کو متاثر کر رہی ہے. کیپریکارنز, یہاں پر اب آپ کا وینس آپ کی صلاحیتوں کا امتحان لے گا. جن چیزوں میں آپ ماسٹر ہیں, بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, وہاں پر آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جہاں پر آپ کو ٹف ٹائم بھی مل سکتا ہے. وہ جو آپ کو ٹینشنز تھی, ٹراما تھے, جن سے آپ نکل نہیں پا رہے تھے, وہاں سے یہ ریٹروگریشن آپ کو ہیلنگ کی طرف لے کر جائے گی. وینس کی ریٹروگریشن جو آپ کو ٹینشنز پرووائڈ کر رہی تھی, اب یہ ریٹروگریشن آپ کو ان ٹینشن سے نکالنے کا ذریعہ بھی بنے گی. آپ کے ہاریزون میں, آپ کے زوڈک سائن میں ایک بڑی ٹرانسفارمیشن ہونے جا رہی ہے. آپ نے جو پارٹنرشپ کر رکھی تھی اس میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ مل سکتا ہے, یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یعنی کوئی ان ایکسپیکٹڈ آپ کو کام مل سکتا ہے. پارٹنرشپ میں آپ کو پوٹینشیل کنفلکٹس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے, یعنی اگر آپ اس کام میں فائدہ حاصل کرنے کی, نفع حاصل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنے ریسورسز پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ شیئرڈ فائنینسز کی طرف ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کوئی آپ کی امیدوں پر پانی بھی پھیر سکتا ہے. آپ کی زندگی میں جیلسی کا فیکٹر بہت زیادہ آ رہا ہے, جہاں پر آپ کے ریلیشن شپس میں بہت زیادہ جیلسی آ رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ جیلسی لوگوں کی متاثر کر رہی ہے, آپ کے زوڈک سائن پر برا اثر ڈال رہی ہے. یہاں پر آپ کو اپنے ریلیشن شپس میں ٹرسٹ کا ایشو رہے گا. آپ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی کسی معاملے میں آپ کو ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ وہاں پر اپنا ٹرسٹ ایشو سب سے پہلے لوز کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اب وینس کی ٹرانزیشن آپ کی زندگی میں کچھ چینج لے کر آئے گی, یا پروفیشنل لائف میں آپ کو کوئی بڑا تھرو بیک مل سکتا ہے, کوئی پروفیشنل لائف آپ کی چینج ہو سکتی ہے. کیریئر میں آپ کو کسی ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بزنس کو آپ ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ ان چینجز کو ریزسٹ کریں گے. دیکھیں چینج آپ کو قدرت پرووائڈ کرتی ہے. یہاں پر آپ کے لیے بہت اسپیسیفک ٹائم ہوتی ہے جب آپ کو اپنی روٹین سے نکلنے کا ٹائم ملتا ہے. کوئی آپ ایک کام بہت عرصے سے ایک ردم میں کر رہے تھے, وہاں پر آپ کو چینجز لانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ اس چیز کو ریزسٹ کریں گے تو پھر آپ کو اس میں ناکامی ہوگی, کنفیوژن رہے گی, آپ کا موڈ سوئنگس ہو سکتے ہیں, ریفیوزل آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, دشواریاں آ سکتی ہیں. اس لیے اگر کوئی چینج آ رہی ہے پروفیشنل لائف میں, کوئی آپ کی چینج آپ کا انتظار کر رہی ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں. دیکھیں اگر آپ کی پارٹنرشپ آپ کو نقصان دے رہی ہے تو آپ اس پارٹنرشپ کو چھوڑ دیں. وینس کی ریٹروگریشن جہاں پر آپ کو کلیئر سائن دے گا کہ آپ نے اپنے پروفیشنل کیریئر میں کس اسپیکٹ کو تھامے رکھنا ہے, کون سے آپ نے کولیگس کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے, کس بندے سے آپ نے دور رہنا ہے, کس جیلسی فیکٹر سے آپ نے اپنے آپ کو دور لے کر جانا ہے, کس افسر کے ساتھ, کس بڑے عہدیدار کے ساتھ آپ نے زیادہ اچھے تعلقات رکھنے اور کس سے دور رہنا ہے. یہ تمام اپرچونیٹیز وینس کی ریٹروگریشن آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. یہاں پر آپ نے اپنے آنکھیں اور دل کھلے رکھنے ہیں اور کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا.
مس ٹرسٹ کے ایشو سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پرسنل لائف میں ابھی آپ کا ٹرسٹ کا ایشو آ سکتا ہے. یہ صرف اور صرف وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے ٹرسٹ ایشو آپ کے پارٹنر کے ساتھ بہت ڈیولپ ہے. تو وینس جب الٹی چال چل رہا ہے تو یہاں پر جو کوئی تھوڑے بہت کنفلکٹ بھی لا سکتا ہے. اس لیے یہاں پر آپ نے سیریس رہنا ہے, چپ رہنا ہے, بہت زیادہ اپنے آپ کو ان معاملات میں انڈلج نہیں کرنا. میں آپ کو پرسنل لائف کے بارے میں بتا رہی ہوں. پروفیشنل لائف میں جو چینجز ہیں ان کا آپ نے حصہ بننا ہے, ان کو آپ نے قبول کرنا ہے. یہاں پر آپ نے اپنے شیئرڈ فائنینسز, ٹرسٹ, پاور اور اپنے ریلیشن شپس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی سے کام لینا ہے. اگر آپ کو کوئی آنیسٹی کے ایشوز آ رہے ہیں ریلیشن شپس میں تو یہاں پر آپ یہ دھیان بھی رکھیں کہ کوئی جیلسی کی وجہ سے بھی آپ کے دل میں غلط فہمیاں ڈال سکتا ہے. یہ بات آپ نے ضرور دھیان میں رکھنی ہے. اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن برقرار رکھنی ہے, اس کے ساتھ آنیسٹ طور پر کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کی فیلنگس کو, ایموشن کو سمجھنا ہے, اس کی نیڈس کو سمجھنا ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے. کوئی اگر آپ کے خلاف اس کے کان بڑھ رہا ہے تو وہ آپ نے سمجھنا ہے, اس بات کو آپ نے کوریدنا ہے کہ کہاں سے اس کے دل میں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ جب آپ پر تمام باتیں ظاہر ہو جائیں گی تو آپ فیوچر میں ان کی طرف بہت توجہ دیں گے, اور وینس کی ریٹروگریشن اس قسم کی باتوں کو, اس قسم کے لوگوں کو جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں آپ کی زندگی سے بہت دور لے جائے گی, نکال دے گی. زندگی میں, پروفیشنل لائف میں, کیریئر میں کوئی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے, چینج آ رہی ہے تو آپ اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کریں. انشاءاللہ تعالی یہ چینج آپ کے لیے بہت ہی اکثیر کا درجہ رکھے گی, آپ کو اگلے آنے والے دنوں میں منافع دے گی, کہیں نہ کہیں بہت بڑا تھرو بیک بھی دے گی انشاءاللہ تعالی. یہاں پر آپ نے سیلف کانفیڈنس کی طرف توجہ دینی ہے کیونکہ اس عرصے میں وینس کی ریٹروگریشن کے دوران جتنا آپ سیلف کانفیڈنٹ رہیں گے اتنا ہی آپ کامیاب رہیں گے. آپ کے سٹارز کی ڈگری وینس کی ریٹروگریشن کے حوالے سے میں آپ کو ایک خاص قسم کا صدقہ بتا رہی ہوں. یہ صدقہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ وقت کے لحاظ سے, اسپیسیفک وقت کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں وقت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ آپ کو ٹرانسفارمیشن کا موقع بھی دیتا ہے, چینجنگ کا موقع بھی دیتا ہے, ماضی کی غلط فیصلوں سے نکلنے کا آپ کو اپرچونٹی فراہم کرتا ہے, منافع کی طرف بھی لے کر جاتا ہے, پروفٹ کی طرف بھی لے کر جاتا ہے, آپ کی زندگی کو, آپ کے معاملات کو سلجھانے کا موقع بھی دیتا ہے. اس لیے جہاں پر یہ صدقہ بہت امپورٹنٹ ہے, جہاں پر وینس کی ریٹروگریشن آپ کو ان تمام باتوں میں مواقع پرووائڈ کر رہی ہے. تو یہاں پر آپ نے گندم کے آٹے کا صدقہ ضرور دینا ہے. ہو سکے تو وہ آپ روٹی پکا کر ٹکڑے پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں, یا کسی مستحق کو آپ آٹا لے کر دے دیں, اور یہ آپ ریگولر بیسس پر کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے نہ حل ہونے والے مسئلے, انسالوڈ پرابلم آپ کی زندگی سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے, حل ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی امیدیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین. ایکویریس میری آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے, آپ کی جائز خواہشات کو, دعاؤں کو جلد از جلد قبولیت کا شرف بخشے, آپ کو ہمیشہ خوش ہنستا مسکراتا رکھے. آمین ثم آمین. ایکویریس 22 جولائی سے وینس ریٹروگریڈ کر رہا ہے, اور وینس اس وقت برج لیو میں ریٹروگریڈ کرے گا, اور اس کی ریٹروگریشن آپ کے زوڈک سائن میں زندگی کے معاملات میں گہرا اثر ڈال رہی ہے. وینس کو ہم محبت کا, دولت کا, عیش و عشرت کا, بیوٹی کا, پارٹنرشپ کا سیارہ بھی کہتے ہیں. یہ ان تمام امور پر آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے. تو وینس کی ریٹروگریشن یہاں پر آپ کے پرسنل ریلیشن شپس میں کچھ چیلنجز لے کر آئے گی. یہاں پر آپ کے ریلیشن شپس میں ڈرامہ کریٹ ہو سکتا ہے, کوئی ان یوزول کیفیت, کوئی ان یوزول ایٹیچیوڈ آ سکتا ہے, کوئی بڑا چیلنج آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں پر آپ کو اپنا محبت, اپنے لو ایکسپریس کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کے ریلیشن شپس میں جو افیکشن تھی, جو محبت تھی, اس میں کچھ دوری آ سکتی ہے. اگر آپ دوسروں کی خواہشات کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے تو اگلا آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں دے گا, وہ آپ کی خواہشات پر پورا نہیں اترے گا. آپ کے پارٹنرشپ میں آپ کی کچھ غلط فہمیاں آ سکتی ہیں, لوگ کچھ غلط فہمیاں پرووائڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ زیادہ طور پر انڈلج رہیں گے, مصروف رہیں گے, آپ کو مایوسی ہوگی. ایگو ایشوز آپ کو زیادہ رہیں گے. آپ کے ریلیشن شپس میں آپ کے ایگو ایشوز کو وجہ سے آپ کو کسی بڑے امتحان میں گزرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے ریلیشن شپس کے حوالے سے وینس کی ریٹروگریشن یہاں پر آپ کو زیادہ متاثر کر رہی ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کے معاملات پہلے اسموتھ جا رہے تھے, لیکن اب کیونکہ وینس اپنی الٹی چال شروع کر رہا ہے, وینس کو ہم زہرہ بھی کہتے ہیں, تو یہ جب الٹی چال شروع کرتا ہے تو یہ ان تمام چیزوں میں, ان تمام امور میں بندے کو چیلنجز کہاں پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, ان میں رکاوٹیں لانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے یہاں پر اگر آپ کی فیلنگس ہرٹ ہو رہی ہیں, کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو رہی ہے, کوئی اپنا وعدہ پورا نہیں کر پا رہا, کمٹمنٹ پر پورا نہیں اتر رہا, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے وینس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے 3 ستمبر تک یہ حالات آپ کے رہیں گے, اور آپ کو اس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
اور اس وینس کی ریٹروگریشن میں آپ کے جو ریلیشن شپس ختم ہونا چاہ رہے ہیں، جو آپ سے دوری اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی زندگی سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، کوئی اس قسم کا پروفیشنل لائف ہے، پرسنل لائف ہے، آپ کی محبت بھری زندگی میں اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں کہ کوئی آپ کی زندگی سے دور جانا چاہ رہا ہے اور وہ دور ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو قدرت کا فیصلہ ہے، اس نے آپ کی زندگی سے جانا ہی تھا۔ لیکن اگر اس دوران آپ کو کوئی نیا پروفیشنل ریلیشن شپ بن رہا ہے، نئے محبت کرنے والے لوگ، لو لائف میں آپ کو کوئی نیا بندہ انٹر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا۔ اور اگر آپ کے پارٹنرشپ جیون ساتھی کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا آ رہا ہے، آپ کی ایگو ایشوز آ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اپنے جیون ساتھی کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، آپ اس کی فیلنگس کو، اس کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ سینسٹیو ہو رہا ہے اور آپ کے لیے غلط فہمیاں اس کے دل میں آ رہی ہیں۔ تو غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی پارٹنرشپ کی لائف میں، اپنے جیون ساتھی، شادی شدہ میرڈ زندگی میں اگر آپ کو غلط فہمیاں دور کرنی ہے تو بہت اچھا ٹائم ہے۔ یہاں پر آپ کمیونیکیشن سے اپنی زندگی کی غلط فہمیوں کو اپنی زندگی سے دور باہر نکالیں۔ جو شخص، جو بندہ آپ کی زندگی میں غلط فہمیاں ڈال رہا تھا، اس کو دور کریں۔ لیکن جب آپ سنگل ہیں، محبت کے معاملات میں ہیں، تو کوئی شخص آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا ہے، وہ آپ کو نیگیٹو تھاٹس پرووائڈ کر رہا ہے، نیگیٹو انٹیوشنس دے رہا ہے، تو آپ اس سے دور ہو جائیں۔ اور یہاں پر آپ کو کوئی قدرت نیا الٹرنیٹو بھی اس کا دینے والی ہے، جو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ پروفیشنل لائف میں، بزنس کے معاملات میں، پارٹنرشپ کے معاملات میں اگر آپ انوالو تھے، تو یہاں پر آپ نے اپنی باؤنڈریز کو بالکل کلیئر کرنا ہے۔ آپ کے جو تحفظات ہیں آپ نے کھل کر بیان کرنے ہیں۔ کوئی بات آپ نے چھپا کر نہیں رکھنی، دل میں نہیں رکھنی ہے، اس کو اپنے سیکرٹ میں نہیں رکھنا ہے۔ جتنا آپ کھل کر اظہار کریں گے، وہاں پر آپ کو اپنی باؤنڈریز طے کرنے میں زیادہ آسانی رہے گی، اور اگلے کو بھی پتہ چلے گا کہ آپ کی نیڈس کیا ہیں۔ آپ اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں، آپ نے اس بارے میں ریسرچ کر رکھی ہے، کام کر رہی ہے، اب کام کرنے کے بارے میں زیادہ اویئر ہیں، زیادہ طور پر جانتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو کوئی دھوکہ دینے سے 100 بار سوچے گا۔ تو یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر ایکسپریس کرنا ہے پروفیشنل لائف میں، بزنس کے ایٹیچیوڈ کے معاملے میں۔ وینس کی ریٹروگریشن کے دوران کچھ نئی اپرچونیٹیز بھی آ رہی ہیں، یہاں پر آپ نے ان کو ویلکم کرنا ہے۔ ریلیشن شپس کے معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے، زیادہ اپنے ریلیشن شپس گول کو اپنی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر آپ نے توجہ نہیں دینی، یا ان کو اپنے سر پر نہیں چڑھانا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ وینس کی ریٹروگریشن کے دوران آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ ٹائم کو مینج نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ نے اپنے ذہن میں پہلے سے، ابھی سے یہ پلاننگ کر لیں کہ آپ نے کس ٹائم پر کیا کرنا ہے، کس ٹائم پر آپ نے اپنی فیملی اور بچوں کو توجہ دینی ہے، اور کہاں پر آپ نے اپنے پروفیشنل ڈیسیجنز لینے ہیں۔ یہاں پر میں بہت ہی امپورٹنٹ پریڈکشنز آپ کو بتا چکی ہوں۔ آپ نے اس کے مطابق اپنا 3 ستمبر تک کے تمام معاملات پلان کرنے ہیں، اپنے ذہن میں پلاننگ بنا لیں۔ ایگو ایشوز کو آپ نے بالکل دور رکھنا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کو نئی اپرچونیٹی مل رہی ہے پروفیشنل لائف میں، تو آپ نے اس کو ضرور اویل کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام پریڈکشن، یہ وقت کی ایک رفتار ہوتی ہے، وقت آپ کو، ٹائم آپ کو ایکوریسی کے حوالے سے کچھ اپرچونیٹیز فراہم کر رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں قدرت کی طرف سے مقرر شدہ ہوتی ہیں، طے شدہ ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر آپ نے بہت ہی سنبھل کر کام کرنا ہے۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو آپ نے زیادہ متاثر نہیں ہونے دینا ہے۔ سٹارز کی ڈگری اور وینس کی ریٹروگریشن کے حوالے سے آپ کے لیے ایک خاص صدقہ ہے، جو آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو بہت سپورٹ پرووائڈ کرے گا۔ صدقہ ہے کہ آپ نے روٹی کے ٹکڑے یا دانہ یا چاول کا آٹا یا اس قسم کی دالوں کا صدقہ آپ نے پرندوں کو کھلانا ہے، یعنی آپ نے پرندوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا ہے، ان کے آگے دانہ ڈالنا ہے۔ جتنا آپ پرندوں کو آگے ڈالیں گے تو آپ کے معاملات اتنے حل ہونے شروع ہو جائیں گے، اور یہ صدقہ آپ نے ریگولر بیسس پر کرنا ہے، مس نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے وقت کو اپنے ہاتھ میں لے رکھنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ صدقہ آپ کے زوڈک سائن کے وینس کی ریٹروگریشن کے مطابق ہے۔ میں نے بہت ریسرچ کے بعد کیلکولیٹڈ طور پر آپ کو بتایا ہے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، سپورٹ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ پائسس، پائسس، میری آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت، کرم و فضل سے نوازتا رہے، آپ کی زندگی کو خوشیوں خوشحالیوں سے منور رکھے، آپ کی زندگی کو روشنیوں اور خوشحالیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ پائسس، وینس کی امپورٹنٹ ریٹروگریشن 22 جولائی سے ہو رہی ہے، اور یہ 22 جولائی کو برج لیو میں ریٹروگریٹ کرے گا۔ وینس کو ہم محبت کا، پارٹنرشپ کا، عیش و عشرت کا، بیوٹی کا، دولت کا سیارہ کہتے ہیں، یہ ریلیشن شپس کا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ان تمام امور پر یہ آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو پائسس، آپ کی زندگی میں وینس کی ریٹروگریشن بھی اثر ڈال رہی ہے۔ وینس کی ریٹروگریشن کا مطلب یہ ہے کہ سیارہ زحل نے اپنی الٹی چال شروع کر دی ہے۔ پہلے اگر یہ ایک ڈائریکشن میں موو کر رہا تھا، تو اب یہ اپنی الٹی
چال چلے گا۔ تو یہاں پر آپ کی زندگی میں بہت سی چینجز آ رہی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو پہلے پریشان کر رہی تھیں وینس کی ریٹروگریشن سے یہ بہت حد تک حل بھی ہونے جا رہی ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپنے کو ورکر کے ساتھ کوئی کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے، آپ کا یہاں پر پیشنس کا امتحان لیا جا رہا ہے، آپ کی ہیلتھ ایشوز روٹین ڈسٹرب ہو سکتی ہے، ورک انوائرمنٹ آپ کو چیلنجز قسم کے مواقع پرووائڈ کر سکتا ہے، یعنی یہاں پر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ سکتا ہے جس کو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس کی اضافی ذمہ داری آپ کے کندھے پر پڑ سکتی ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے کوئی کانشیس ڈیسیجن سے بھی پوشیدہ ہیں، یہاں پر ان ڈیسیجنس کو لینے کی ضرورت ہے، خصوصاً طور پر آپ کے کھانے پینے کے معاملات کو، آپ جہاں جو چیزیں کھا پی رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی ویو لینتھ آپ کی زندگی میں کتنی متاثر ہو رہی ہے۔ ٹاکسک ریلیشن شپس کو اپنے زندگی سے دور لے کر جانے کے لیے آپ کو اپرچونیٹی فراہم کی جائے گی، وہ آپ کے آگے ایکسپوزڈ ہوں گے۔ یہاں پر آپ کو قدرت ایک موقع پرووائڈ کر رہی ہے، ایک ایکسپوزیشن کا موقع پرووائڈ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، گروتھ کا موقع پرووائڈ کر رہی ہے۔ آپ کی پروفیشنل لائف میں جو چیلنجز آپ کو درپیش آ رہے ہیں، وہاں پر آپ کے لیے بہت سی ایسی باتیں بھی پوشیدہ ہیں کہ جن سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے یہ پروفیشن ٹھیک ہے کہ یا نہیں ٹھیک، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہیں، کام کرنے والی جگہ پر آپ کو کیا ڈیسیجنس لینے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا بیہیویئر کس قسم کا کرنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں وینس کی ریٹروگریشن آپ کو سمجھا دے گی اور بہت اچھی طرح آپ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو آپ کی گروتھ کو، پروفیشنل گروتھ کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کمیونیکیشن آپ کی اس عرصے میں زیادہ اچھی رہے گی، ان تمام باتوں سے آپ کمیونیکیشن کی وجہ سے بہت حد تک نبٹ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کی ڈیلی روٹین بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی سیٹسفیکشن کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ وہ نہیں کر پا رہے، اپنی ہیلتھ ایشوز کی طرف آپ توجہ نہیں دے پا رہے، تو یہاں پر آپ کے لیے اس معاملے میں ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، آپ جو کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، جو اچیومنٹ آپ لیتے ہیں، ان کے لیے آپ خود کو اکنالج کیا کریں، خود کو اپریشیٹ کیا کریں، وہ آپ کی محنت کا بھی نتیجہ ہوتی ہیں۔ کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی اپرچونیٹیز بھی فراہم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسی اپرچونیٹیز، قدرت آپ کو ایسے مواقع بار بار فراہم کرتی رہتی ہے جس میں آپ کو گرو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر وقت اگر آپ اس قسم کی نارسیست میں رہیں گے، نرگسیت میں رہیں گے کہ مجھے یہ بات فلاں وقت پہ تنگ کری تھی، مجھے یہ ناکامی ہو گئی تھی، میں اس دور سے گزر رہا ہوں، یہ بہت برا دور ہے، یہ بہت برا وقت ہے، میرا وقت صحیح نہیں ہو رہا، میرا رشتہ طے نہیں ہو رہا، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، تو یہ نرگسیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو وینس کی ریٹروگریشن ان تمام باتوں سے نکلنے کا موقع دے رہی ہے، آپ کی کمیونیکیشن کو بڑھا رہی ہے، رابطوں کو مضبوط کر رہی ہے، لوگوں کو سمجھنے کا موقع پرووائڈ کر رہی ہے، آپ کو ذمہ داریاں دے رہی ہے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ کو ایک واضح طور پر ٹریک پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب چیلنجز آ رہے ہیں تو ان سے نمٹنے کا ٹائم بھی آ چکا ہے، ان کو اگر آپ وینس کی ریٹروگریشن کے دوران چیلنجز کو ختم کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، زندگی میں یہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اپنی ڈیلی ہیبٹس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ہیلتھ کو امپروو کریں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ وینس کی ریٹروگریشن کو آپ کو بیماریوں سے دور لے کر جا رہی، کوئی بیماری آپ کو تنگ کر رہی تھی تو اس عرصے میں بہت اچھا ٹائم ہے، آپ اس کے علاج کی طرف جائیں، وہ بیماری آپ کی جان چھوڑ دے گی، چاہے وہ فزیکل بیماری ہے یا مینٹل طور پر آپ کو کسی بھی قسم کے ٹراما سے گزر رہے ہیں، مینٹلی طور پر آپ ڈسٹرب ہیں، اس قسم کی تمام باتوں سے وینس کی ریٹروگریشن آپ کو نجات دلوائے گی۔ اگر آپ کو ہر وقت کسی کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ہر وقت تعریف کرتے رہیں، آپ کے کام کو اپریشیٹ کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کو سراہتے رہیں، تو دیکھیں اب یہ وقت ایسا نہیں رہا، کوئی بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر سراہتا نہیں ہے، آپ کو اپنے لیے خود سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں زندگی کے کسی معاملے میں آپ چیلنج سے گزر رہے ہیں، دشواریوں سے گزر رہے ہیں، تو وینس کی ریٹروگریشن اس کو اب نرم کرنے کی کوشش کرے گی، دور کرنے کی کوشش کرے گی، یا تو آپ کی زندگی سے وہ بندہ دور چلا جائے گا، یا آپ کو کوئی اپرچونیٹی فراہم کرے گی، یا نئے لوگ آپ کی زندگی میں انٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وینس کی ریٹروگریشن کے دوران ایک امپورٹنٹ صدقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ کی سٹارز کی ڈگری کے حوالے سے، وینس کی ریٹروگریشن کے حوالے سے آپ کی زوڈک سائن کے لیے اسپیسیفک صدقہ ہے۔ یہ صدقہ اگر آپ ریگولر بیسس پر دیتے رہتے ہیں تو آپ کے بہت سے چیلنجز زندگی میں ختم ہو جائیں گے، اور وینس کی ریٹروگریشن جن معاملات میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے وہ زیادہ آپ کی مدد کرے گی۔ تو صدقہ یہ ہے کہ آپ نے دودھ کا، سفید رنگ کی چیز کا، سفید چاولوں کا، دودھ کا، اس قسم کی چیز کا اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، سفید چنوں کا صدقہ دیتے ہیں، چاول کے آٹے کا صدقہ دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، آپ کو یہ بہت حد تک سپورٹ کرے گا، اور گائے بگائے آپ نے روز یہ صدقہ دینا ہے۔ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کتنی حد تک سموتھ ہو جائیں گے۔ جو پریشانی آپ کو زندگی میں زیادہ تنگ کری ہے وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ ویسے وینس کی ریٹروگریشن آپ کو پریشانیوں سے بہت حد تک نجات دلانے کی کوشش کرنے والی ہے، خصوصاً آپ کی ڈیلی روٹین میں آپ کو مینٹل ریلیکسیشن بھی پرووائڈ کرے گی۔ اب یہاں پر آپ نے اس وقت کو ضرور اویل کرنا ہے، اور جو میں نے پریڈکشنز آپ کو بتائی ہیں ان کو فالو کرتے رہا کریں، یہ آپ کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو بتانے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو کانشیس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔